أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ اور جب دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے شریکوں کو قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے شریک الذین کنا ندعو من دونک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ تو یہ بات انہی کی طرف پھینک دیں گے انکم لکاذبون کہ بلا شبہ تم یقیناً جھوٹے ہو۔ فرمایا قیامت والے دن جب مشرک لوگ اپنے ان شریکوں کو دیکھیں گے جن کی وہ عبادت کرتے رہے یا جنہیں اللہ کی عبادت میں شریک کرتے رہے یا ان کے مجسموں اور ان کی مورتیوں کو پوجتے رہے یا ان کی قبروں کو پوجتے رہے، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا الہی یہی وہ لوگ ہیں جو جنہیں ہم آپ کا شریک بنایا کرتے تھے۔ تو جس طرح انہوں نے قریش نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنا کر بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے، اور بعض نیک لوگوں کے بت بنا کر ان کو بھی رکھا ہوا تھا، تو چاہے کوئی قبر کو پوجنے والا ہو یا بت کو پوجنے والا ہو یا کسی ولی کو پوجنے والا ہو یا کسی نبی کو پوجنے والا ہو، کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ تو تیرے پیارے تھے جن کو میں تو تیری عبادت میں شریک کرتا رہا، تو وہ اس بات کو انہی پر پلٹ دیں گے، وہ نیک لوگ اور وہ انبیاء، وہ صلحاء، وہ اولیاء، وہ کہیں گے کہ ہمارا قصور کیا ہے، قصور تو سب تمہارا ہے، اس لیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ شریک تو بناتے رہے تھے اللہ کے، پھر وہ یہ کیوں کہے گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ وہ تو ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم ان لوگوں کو یا اللہ تیرا شریک بناتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی کسی نبی یا ولی یا بزرگ کو یا قبر والے کو پکارتا ہے وہ اس کی پکار سے بے خبر ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کون پکار رہا ہے، اس لیے وہ ان کے اس شرک سے لا علم ہونے کی بنا پر کہیں گے کہ یا اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں تو کوئی علم نہیں کہ کبھی انہوں نے ہمیں پکارا ہو یا انہوں نے ہمیں تیرا شریک بنایا ہو۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اللہ کا کوئی شریک کائنات میں موجود ہی نہیں، یہ سب فرضی اور خیالی باتیں ہیں کہ فلاں حاجت روا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں گنج بخش ہے اور فلاں مشکل کشا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی دستگیر، کوئی گنج بخش، کوئی مشکل کشا اس دنیا میں، اس کائنات میں پایا ہی نہیں جاتا، نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ فرشتوں میں، نہ اور کسی مخلوق میں۔ ایک اللہ ہی سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا اور ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ
اور اس دن اللہ کے سامنے فرما برداری ظاہر کریں گے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور انہیں وہ سب بھول جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. تین حالتیں ہوں گی کفار و مشرکین کی اور اللہ کے نافرمانوں کی. سب سے پہلے تو وہ قسمیں اٹھا کر کہیں گے کہ یا اللہ تیری ذات کی قسم ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں. پھر جب ان کے خلاف ان کے اعضاء گواہی دے دیں گے اور ان کے انبیاء گواہی دیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم تیرے پیاروں کو ہی تو پوجتے رہے, انہی کو تو تیری عبادت میں شریک کرتے رہے, یہ کوئی غیر تو نہیں تھے. اور آخر میں جب ہر طرح سے لاجواب ہو جائیں گے تو پھر کہیں گے یا اللہ ہم ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں موقع دیا جائے, ہم آپ کی ایسی فرما برداری کریں گے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, قرآن مجید میں کہیں تو یہ آیا ہے کہ ان کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور کہیں یہ آیا ہے کہ وہ قسمیں اٹھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے شریک ہیں اور فرما برداری کا اظہار کریں گے. تو مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دراصل قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا اور ان کی مختلف حالتیں ہوں گی. کبھی انہیں بولنے کی اجازت دی جائے گی اور کبھی ان کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور انہیں عذر پیش کرنے کی اور بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو مختلف اوقات میں مختلف ان کے حالات ہوں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, جتنے اللہ کے شریک انہوں نے دنیا میں بنائے ہوئے تھے وہ سب انہیں بھول جائیں گے اور ایک اللہ ہی اللہ انہیں یاد رہے گا اور اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے اور روئیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہیں, بس ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا, زدناہم عذابا فوق العذاب, انہیں ہم عذاب پر عذاب میں بڑھاتے جائیں گے. بما كانوا يفسدون, اس لیے کہ وہ زمین میں فساد کرتے تھے. فرمایا کہ وہ لوگ جو خود بھی اللہ کی راہ پر نہیں چلتے, اللہ کے احکام پر نہیں چلتے اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں, ان کا دوہرا جرم ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے, وہ دنیا میں جتنے قتل قیامت تک ہوتے رہیں گے ان کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی جاتا رہے گا. اور ایک آدمی جو کسی دوسرے کو غلط راستے پر لگاتا ہے وہ اس غلط راستے پر لگنے کے بعد جتنے گناہ کرے گا ان سب کا گناہ بھی اس گناہ پر لگانے والے کو ملے گا اور اس کا اپنا گناہ بھی اس کو ملے گا. آپ نے ایک معصوم نوجوان کو گناہ کے راستے پر لگا دیا یا کسی معصوم بچی کو غلط کاری پر لگا دیا, تو اب زندگی میں وہ جتنی بھی غلط کاریاں کرے گی ان سب کا گناہ آپ کو بھی ہوگا اور اس کو بھی ہوگا. تو فرمایا چونکہ یہ دور مجرم ہیں اس لیے ہم انہیں ایک عذاب کے بعد دوسرا اس سے سخت عذاب مسلسل دیتے رہیں گے اور ان کے عذاب میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا, کسی قسم کی تخفیف نہیں ہوگی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان پر ایسے بچھو چھوڑے جائیں گے
جن کی داڑیں پہاڑوں جتنی بڑی ہوں گی، اور ان پر ایسے سانپ چھوڑے جائیں گے جو اونٹوں کی گردنوں کی طرح موٹے ہوں گے، اور ان کو ایسے ایسے عذاب دیے جائیں گے جو کبھی انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے، اور کبھی انسان ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی خود بھی اللہ کے حکموں پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے منع نہ کرے، بلکہ ان کے لیے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی راہ ہموار کرے اور ان کو برائی اور غلط کاری کے راستے کی طرف ترغیب نہ دے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر ایک امت میں ایک گواہ ان کے خلاف، من انفسہم، انہی میں سے، وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور اے میرے حبیب ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان لوگوں کے خلاف۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اتاری ہم نے آپ پر کتاب اس حال میں کہ وہ ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے۔ فرمایا ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہی دے گا کہ انہوں نے میری بات نہ مانی اور انہوں نے میری مخالفت کی، اور چونکہ ہر نبی اسی قوم میں سے آتا ہے اس لیے فرمایا من انفسہم، اللہ پاک انہی میں سے پیدا ہونے والے ایک پیغمبر کو ان کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کرے گا۔ اللہ پہلے نبی سے پوچھے گا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پہلے تو اللہ پاک ان سے پوچھے گا قوموں سے کہ تم نے میرے نبی کی بات کیوں نہ مانی، تو پھر نبی سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے ان کو میری بات پہنچا دی تھی؟ نبی کہے گا یا اللہ میں نے تو بلا کم و کاست جیسے آپ نے فرمایا ویسے میں نے بات پہنچا دی تھی۔ تو پھر اللہ پاک نبی کی گواہی پر ان مخالفین کو اور ان کفار و مشرکین کو جہنم میں ڈال دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام امتوں پر گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ آپ کو اللہ نے قرآن کے ذریعے یہ علم عطا فرمایا ہے کہ ہم نے پہلے انبیاء کو ان کی امتوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو ہمارے نبی بھی اپنی قوم کے خلاف بھی جو آپ کی بات نہیں مانتے اور پہلی امتوں کے خلاف بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرے نبی آئے وہ سچے تھے اور انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ اور فرمایا قرآن مجید ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نجات اور ہدایت کے لیے جو جو چیز ضروری تھی وہ سب اس قرآن مجید میں آ گئی ہے۔ مصر کے مشہور عالم محمد متولی الشعراوی نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں پیرس میں تھا تو ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے ایک سوال کیا، کہنے لگا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور قرآن مجید کہتا ہے تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک اردب آٹا اس میں کتنی روٹیاں بنیں گی؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ایک اردب کا مطلب ہوتا ہے 48 کلو آٹا، 48 کلو آٹا اس کی روٹیاں کتنی بنیں گی؟
شیخ صاحب نے فرمایا کہ آؤ کسی تندور والے سے پوچھ لیتے ہیں. اس نے کہا مجھے قرآن سے بتائیے، قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز اس میں موجود ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جن معاملات کا تمہیں نہیں پتا اس فن کے لوگوں سے جا کے پوچھ لو. تو قرآن مجید ہی تو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ جاؤ تندور والے سے پوچھو کہ 48 کلو آٹے میں کتنی روٹیاں بنتی ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک تقریر میں، اپنے ایک بیان میں لعنت فرمائی اور یہ کہا کہ لعن اللہ الواشماتی والمتشماتی، اللہ نے یہ گودنے والے، سوئیوں کے ساتھ گود کر نیل سے جو نشانات بناتے ہیں، آج کل اسے ٹیٹو کہا جاتا ہے جدید اصطلاح میں، اور لوگ اپنے جسم پر مختلف عبارتیں اور مختلف چیزوں کی شکلیں بنوا لیتے ہیں، خواتین بھی اور مرد بھی. تو فرمایا اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، ٹیٹو بنانے والوں پر اور بنوانے والوں پر. اور فرمایا والمتنمسات، اور جو عورتیں چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. والمتفلجات للحسن، اور جو خواتین اپنے دانتوں کے درمیان رگڑا کر فاصلہ پیدا کرتی ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. وہ اس لیے کرتی ہیں تاکہ وہ زیادہ خوبصورت نظر آئیں. تو ایک خاتون بنو اسد کی جس کا نام ام یعقوب تھا، وہ آئی اور کہنے لگی کہ اے عبداللہ، میں نے تو قرآن کو شروع سے اخیر تک پڑھ چھوڑا ہے، اس میں مجھے کہیں یہ لعنت نظر نہیں آئی جو آپ بیان کر رہے ہیں ان خواتین پر. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں قرآن میں یہ آیت نظر نہیں آئی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں عطا کرے اس سے مضبوطی سے پکڑو اور جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. تو جب اللہ کے رسول نے ان خواتین پر لعنت فرمائی ہے تو گویا یہ اللہ نے ہی لعنت فرمائی ہے. تو قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا بیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انسان کی آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے اور دنیا کی زندگی بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے جتنی ضروری باتیں تھیں وہ سب بیان کر دی گئی ہیں. وہدن اور ورحمت و بشرا، یہ تینوں مصادر ہیں، مصدر ہیں. تو فاعل کی جگہ مصدر کو ذکر فرمایا، ہادی کی جگہ ہدن کہا، رحیم کی جگہ رحمت کہا، اور بشیر کی جگہ بشرا کہا. اس لیے کہ عرب لوگ جب کسی چیز میں مبالغہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مصدر کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں. جیسے زید عادل کہنے کی بجائے کہتے ہیں زید عدل، کہ زید سراپا عدل ہے، سراپا انصاف ہے، سر سے لے کر پاؤں تک انصاف ہی انصاف ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن شروع سے لے کر آخر تک ہدایت ہی ہدایت ہے اور رحمت ہی رحمت ہے اور خوشخبری ہی خوشخبری ہے. لیکن کن کے لیے؟ ان کے لیے جو اللہ کی فرم برداری کرتے ہیں اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن نذیر ہے، ان کو اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا ہے. ترجمہ ایک بار. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شریکوں کو، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہیں ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ شریک اس بات کو انہی پر ڈال دیں گے.
انکم لکاذبون کہ بلا شبہ یقیناً تم جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ اور اس دن ظاہر کریں گے اللہ کے لیے فرمانبرداری. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور وہ سب کو چھنے بھول جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. زدناہم عذابا فوق العذاب انہیں ہم عذاب پر عذاب میں بڑھاتے جائیں گے. بما کانوا یفسدون اس لیے کہ وہ زمین میں فساد مچاتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر ایک امت میں ایک گواہ ان کے خلاف. من انفسہم جو انہی میں سے ہوگا. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء اور آپ کو ہم گواہ بنا کر لائیں گے ان لوگوں پر. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور نازل کی ہم نے آپ پر یہ کتاب تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ.